وأحسن الجزاء۔ حضرات گرامی، وقت ہمارے پاس مختصر ہے اور پروگرام کی فہرست لمبی ہے، تو آپ حضرات سے اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ مدرسہ کنز العلوم ٹیڈولی کے محتمم حضرت مولانا قیصر صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیٹے اور ضلع سہارنپور کی جمعیت کے سیکریٹری، اسی طرح سے حضرت مفتی عبدالغنی صاحب کے خلیفہ اور ہم سب کے مشفق، اور اس ادارے نے ہمارے گاؤں کو جو فائدہ پہنچایا ہے وہ ازہر من الشمس سے آپ جانتے ہیں۔ میں حضرت والا کو اتنی کم عمری میں اللہ رب العزت نے جو مقام اور شہرت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت اور اسی طرح آپ حضرات کی توجہات اور اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو مقام اور شہرت عطا فرمائی ہے، یہ ان کے اخلاص کی بنا پر فرمائی ہے۔ ان کا ملنسار، سادہ مزاج، اسی طرح سادگی کے ساتھ تقریر کرنا، سادگی کے ساتھ اپنی بات پہنچانا، کوئی بناوٹ، کوئی اونچا بول، کسی سے کوئی زبان درازی نہیں، یہ اللہ رب العزت نے ان کو صفت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں حضرت والا کو بڑے ہی ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اسٹیج پر صوفے پر تشریف لائے اور ہم سب سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفید کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپ حضرات صبح سے اپنے اس مدرسے کے پنڈال کی رونق بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا یہاں بیٹھنا، دین کی باتیں سننا، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہی حضرات کو دین کی بات سننے کی توفیق دیتا ہے جو اپنے اندر دین کی تڑپ اور فکر رکھتا ہے۔ صبح سے آپ حضرات کے درمیان میں بہت سارے علماء کرام بیانات کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب بڑے ہی اچھے انداز سے آپ کو سمجھا رہے تھے اور آپ کو اپنے دل کا دکھڑا سنا رہے تھے کہ آج مسلمان قوم کدھر جا رہی ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ اور ہم سب کے بڑے آپ کے مدرسے کے سرپرست محترم حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم رات دن ہماری اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، فکر مند ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں، جس جلسے میں جاتے ہیں، جس پروگرام میں جاتے ہیں، وہ ہمیں بہت ہی اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں، اور رات دن کی یہی فکر اور تڑپ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر دیر تک قائم فرمائے۔ اس وقت میں آپ حضرات کے مدرسے کی جو یہاں پر محنت ہو رہی ہے، جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، تعلیم سن رہا تھا، بہت ہی خوشی ہوئی۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جب بھی کوئی مدرسہ ترقی کرتا ہے، کوئی ادارہ ترقی کرتا ہے،
جب ترقی کرتا ہے، جب گاؤں والے اپنے ادارے سے محبت رکھتے ہیں، اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، یہ آپ کی محبتوں کا ثمرہ ہے، یہ آپ کی محبتوں کا صلہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی معافی ضمیر کو بہت ہی اچھے انداز سے بیان کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچوں کو دوسرے صوبوں میں اور دیگر جگہوں پر آپ کے بچے پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ذریعہ آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں عطا کریں گے۔ اس وقت میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ بھی مولوی محمد شعیب صاحب آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز سے تقریر پیش کر رہے تھے، اور میری تقریر کا موضوع بھی یہی ہے۔ آج یہ سازش آج سے نہیں، جو ہمیں بہکایا جا رہا ہے، ہمیں پھسلایا جا رہا ہے، ہمیں جو ہمارا مشن ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ 1400 سال سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو جو ان کا اصل مقصد ہے اس سے ہٹا دیا جائے، اس سے دور رکھا جائے، تاکہ ان کے اندر بددینی پیدا ہو جائے اور یہ ایسے ہوں جیسا کہ جانور ہوتے ہیں، جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے انسانوں کو جانور سے تشبیہ دی ہے، اس لیے ہمیں اپنے اندر بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی ہوگی اور ان کے بارے میں یہ فکر کرنی ہوگی۔ ایک مشرکین مکہ میں سے ایک بہت بڑا تاجر گزرا ہے، نضر ابن حارث، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تو کفار مکہ چھپ کر قرآن کی تعلیم کو سنتے تھے، قرآن کی سریلی آواز کو سنتے تھے، اور جب بھی قرآن کی تعلیم کو سنتے تو ان کے دل نرم ہو جایا کرتے تھے اور ان کے دل ایمان کی طرف، اسلام کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک نضر ابن حارث یہ فارس میں جایا کرتا تھا اور وہاں پر تجارت کیا کرتا تھا، وہاں سے فارس کے بادشاہوں کے قصے لا کر ان کو سنایا کرتا تھا۔ وہ اس لیے سناتا تھا کہ جو ایمان میں داخل ہونے جا رہے ہیں، یا جن لوگوں کے ایمان، جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتاتے ہیں وہ برحق ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس سے ہٹا دیا جائے۔ تو اپنی مجلسوں کے اندر اس طرح کی خرافات، ڈھول باجے، گانے باجے کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نضر ابن حارث کے بارے میں کہ وہ دوسرے ملکوں سے لونڈیاں لایا کرتا تھا اور وہاں پر ان سے گانے وغیرہ کی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ جیسا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں جب دین کا کوئی کام ہوتا ہے، دین کا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان بھائی کہاں رہتے ہیں؟ یہ گنے چنے لوگ جو بڑے بوڑھے یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں اور نوجوان بھائی ہمارے سڑکوں پر رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان کے مزاج کو وہ نضر ابن حارث ان کو
ہٹایا کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بچے ہمارے دین کے اندر داخل ہو جائیں اور ایمان سے ان کے قلوب منور ہو جائیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں اپنے اس وقت کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت کیا وقت چل رہا ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے اعمال کی کمی ہے۔ آج جیسے ہمارے اعمال ہو گئے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بمبئی کے اندر سفر میں گئے تو وہاں پر ایک سوداگر نے ان سے دعا کی درخواست کی اور دعا یہ کرانا چاہتا تھا، حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے حج کی سعادت نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حج کروا دے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہ آپ مجھے پورا اختیار دے دیں کہ جب بھی یہاں سے جہاز کی اڑان ہوگی، یہاں سے جہاز روانہ ہوگا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس جہاز کے اندر تمہیں بٹھا کر آؤں گا اور تمہیں اچھے انداز سے روانہ کر کے آؤں گا۔ وہ کہتا ہے حضرت آپ تو دعا کر دیجئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی فکر نہیں کریں گے اور آپ اپنے اس کاروبار کو آگے پیچھے نہیں کریں گے، جب تک میری دعا بھی کام نہیں کرے گی۔ جیسے کہ آج ہم لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرے بچے اچھے ہو جائے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرے بچے دیندار ہو جائے یا مجھے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ ہم دعاؤں کے اوپر ہمارا سارا یہ نظام چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں دعا بھی کرانی چاہیے، ہمیں بزرگان دین کے پاس جانا بھی چاہیے اور ان کی محفلوں میں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ والے کی زیارت کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہوگی اور ہمیں اپنے دلوں کے اندر یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر سے یہ برائی ختم کرنی ہوگی۔ جب تک ہمارے نوجوان بھائی اپنے سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، ہم ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، ہم ان کے بارے میں کوشش نہیں کریں گے، جب تک یہ معاشرہ گندا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں ان باتوں پر خوب فکر کرنی ہوگی۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک بدھو بیٹھا رو رہا تھا، اس کے پاس ایک کتا بیٹھا سسک رہا تھا اور کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اے بدھو تو کیوں رو رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا کتا جو میرا رفیق رہا کرتا تھا یہ مر رہا ہے، یہ دنیا سے جا رہا ہے، میں اس کے غم میں رو رہا ہوں۔ تو اس نے وجہ پوچھی یہ کیوں مر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے، یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ تو وہ پوچھنے والا شخص اس بدھو سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گوری میں کیا رکھا ہوا ہے، یہاں جو تمہارے پاس گوری ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس میں روٹی کے سوکھے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ پوچھنے والا اس بدھو سے کہتا ہے، ظالم تو خود تو کہہ رہا ہے کہ میرا کتا بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے اور تمہارے پاس روٹی کے ٹکڑے بھی ہیں، کیا تم ان کو روٹی نہیں کھلا سکتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر روٹی کھلاؤں گا تو یہ روٹی پیسوں کی آتی ہے، یہ روٹی اس کے دام لگتے ہیں، تو میرے پیسے خرچ ہوں گے اور میں اپنے اس سے تجوری سے کچھ خرچ کر دوں گا۔ مجھے اتنی محبت نہیں ہے کتے سے کہ میں اس سے روٹی کھلاؤں، میں اس سے پانی پلاؤں۔ ہاں مجھے اتنی محبت ہے کہ یہ کتا دنیا سے جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں دوستوں، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، اور یہی مثال دی ہے، ہم اپنے دلوں کے اندر یہ بھی فکر رکھتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، ہم برائی چھوڑ دیں، ہم ان گناہوں سے دور ہو جائے، لیکن ہم
جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم اپنے دلوں کے اندر یہ عزم نہیں کرتے کہ آج کے بعد میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ جب تک ہم اپنے دلوں کے اندر پختہ ارادہ نہیں کریں گے تو ہم اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو ختم نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس معاشرے کو اور ہمارے نوجوان بھائیوں کو ہر طرح کی برائی سے بچائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے بچائے۔ اور جو باتیں آپ حضرات کے سامنے اکابرین نے کہی، یا حضرت مولانا محمد عاقل صاحب ہمارے درمیان میں آنے ہی والی ہیں، وہ ہم سب کو سمجھائیں گے، وہ ہم سب کو بتائیں گے، وہ ہم سب کے بڑے ہیں، ہمیں اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کرنا ہے اور ان کے شانے بشانے چلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی خوش نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو اور ہمارے اس جلسے کو خوب ترقیات سے نوازے، اور حضرت مفتی محمد فاتح الدین صاحب کی اس محنت کو، جو رات دن محنت میں لگے ہوئے ہیں، رات دن فکر مند ہے، ان کی اس محنت کو خوب ترقیات سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔